بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم چند مختصر لیکن بہت عظیم احادیث مبارکہ کا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان حدیث میں ایمان، تقدیر، فطرت اور دل کی کیفیت جیسے اہم موضوعات شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ ہمارے عقیدہ اور زندگی دونوں کو بہتر بناتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 9 کو شروع کرتے ہیں بڑے ہی آسان انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زن العبد خرج منہ الایمان فکان فوق رأسہ کالظلہ۔ اذا کا مطلب جب آتا ہے، زن العبد جب زنا کرتا ہے عبد بندہ، خرج تو نکل جاتا ہے نا، اخراج سے ہے، منہ الایمان، منہ کا مطلب اسے الایمان ایمان، فکانا فوق رأسہ کا ذلہ تو ہو جاتا ہے اس کے اوپر، فوق فوقیت اوپر کو کہتے ہیں نا، برتری کو، تو اوپر رأسہ ہی اس کے سر کے، کا ذلہ ظلال سائے کو کہتے ہیں۔ تو جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کی روشنی آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس وقت انسان کو عبادت تک بھی مزہ نہیں دیتی اور نیک کام کرنے کو بھی دل نہیں ہوتا، گویا دل سخت ہو جاتا ہے اس کا۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا نا کہ ایمان اوپر چلا جاتا ہے سائے کی طرح، جیسے سر پر سایہ ہو۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو ایمان کی کیفیت بالکل ویسے ہی واپس آ جاتی ہے، بشرطیہ کہ گناہ سے گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ قرآن میں ہے نا کہ سورۃ المطففین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کے بسبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ ان کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ گناہ دل پر داغ لگاتے ہیں، توبہ پھر دل کو آہستہ آہستہ صاف کرتی ہے۔ اس لیے مومن کو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 10 دیکھیے۔ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ افضل الاعمال، سب سے افضل اعمال، بہتر اعمال کون سے ہیں؟ الحب، محبت رکھنا، فی اللہ، اللہ کے لیے، والبغض، اور بغض رکھنا، ناپسندیدہ محسوس کرنا، فی اللہ، اللہ کے لیے۔ اب ترجمہ دیکھیے کہ اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے عداوت رکھنا افضل ترین عمل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہر کسی سے محبت کریں اور اس کا مین مقصد اللہ ہونا چاہیے۔ مثلا نیک لوگوں سے محبت کریں کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور پھر گناہ، ظلم اور برائی سے نفرت کریں کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو جب آپ ان سے نفرت کریں گے تو گویا آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ اکثر تعلقات آج کل دنیا، پیسہ یا فائدے کے لیے ہی لوگ رکھتے ہیں، لیکن مومن کا تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، جیسے کہ سورۃ الحجرات میں ہے غالباً، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کیا مطلب، وہ اگر کسی سے دوستی ہے تو دیکھو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے، لے جا رہی ہے، یا اللہ سے دور۔ تو اللہ کے لیے محبت قیامت میں سایہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، یجری وہ چلتا ہے، جاری ہونا، چلنا اردو میں استعمال ہوا ہے نا، جیسے ہم نے جنات تجری پڑھا تھا، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تو یجری وہی جاری ہے، من الانسان، انسان میں، مجری ایسے چلتا ہے جیسے الدم، خون کو کہتے ہیں، کہ بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے۔ دیکھیں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے وسوسوں کی شدت کو بیان کیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ خون میں دوڑنے لگتا ہے شیطان، جیسے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے نا، اس طرح شیطان انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو گناہ، غفلت، غصہ، حسد اور برے خیالات کی طرف آہستہ آہستہ لے جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ خاص طور پر جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو تو شیطان زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ و لعب میں لگ جائے تو شیطان کو مزید موقع مل جاتا ہے کہ اس پہ اوپر آسانی سے وار کرے۔ تو اسی لیے اسلام ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، قرآن پڑھنے، دعا مانگنے، نمازیں پڑھنے اور ہر نیک کام کی تعلیم دیتا ہے تاکہ شیطان سے محفوظ رہ سکے۔ قرآن تو بار بار ہی کہتا ہے نا، جیسے سورۃ الفاطر میں ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تمہارا شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے، لہٰذا اس دشمن سے بچے رہو، سمجھو اس دشمن کو۔ اللہ اکبر۔
خالد دل میں شیطان جگہ کر دیتا ہے، اور نماز اور قرآن، ذکر، اذکار، نیک لوگوں کی صحبت، یہ چیزیں جو ہیں شیطانی حملوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ اور جب برے خیال آئے نا تو فوراً اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم پڑھا کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان شیطانی وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کا کام یہی ہے، اور مومن کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کا ذکر شیطان کے خلاف بہت بڑی حفاظت ہے۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 12 ہے، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6751۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کل شیء، ہر شے، ہر چیز، بقدر، تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، حتی العجز، یہاں تک کہ کم عقلی، والکیس، اور دانائی بھی، یعنی ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، یہاں تک کہ کم عقلی ہو چاہے وہ دانائی ہو۔ دیکھیں، کسی کا ذہین ہونا، کسی کا کمزور ہونا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے دنیا کا نظام جو چلانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے، جو چاہے کہ میں کمزور ہوں، میرا ذہن کمزور ہے، میں محنت کرنا چھوڑ دوں۔ اسلام ہمیں کوشش اور دعائیں دونوں سکھاتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان جتنی سعی، جو کوشش کرے گا، جتنی اسٹرائیو کرے گا، اسی کے مطابق اس کو ملے گا۔ یہ تو قرآن میں ہے نا، اور پھر سورۃ القمر میں بھی ہے، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کر دی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بندے کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر کامیابی مل جائے، کامیابی پر غرور نہ کرنا، ناکامی پر مایوس نہ ہونا، بس یہ دونوں چیزیں اس حدیث کا مصداق ہیں۔ آگے ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رقم الحدیث 1359۔ ما من مولود، نہیں کوئی مولود، نہیں کوئی ولادت ہوئی کسی بچے کی، الا یولد علی الفطرہ، مگر فطرت اسلام پر وہ پیدا ہوا۔ کیا مطلب؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بڑا آسان انداز میں سمجھیے گا، ہر بچہ پاک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں سچائی اور اللہ کی پہچان کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے گھر والے اس کو جو ہے مجوسی، عیسائی، نصرانی یا جو بھی بنائیں، اس کے گھر والے بناتے ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کی تربیت بھی اس میں شامل حال ہے، تو پھر گھر کا ماحول یہ بھی اس چیز اور اس بچے کی سوچ کو بناتے ہیں۔ اس لیے نا اسلام میں تو تربیت کو بہت پہلے اہمیت دی گئی ہے۔ جیسے کہ آیا نا کہ ہر بار بات تربیت کی نہیں ہوتی، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں انسان کے اوپر، تو ماحول بھی جو ہے وہ انسان کو تبدیل کرتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے، سورۃ الروم میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ بچے مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جیسا ماحول دو گے اسے بالکل بلینک ہوتے ہیں، ویسا ہی بنیں گے۔ تو والدین کا دیندار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ اگر ابھی ذمہ دار نہیں ہے تو اس کو دیندار ہونا چاہیے، پھر ذمہ دار ہونا چاہیے، اور پھر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کی شادی بھی دیندار ہی لوگوں میں کرنی چاہیے، تاکہ شروع ہی میں جو ہے ان کی اولاد کی تربیت اچھی ہو اور صدقہ جاریہ بنے آخرت میں۔ بہرحال، مثل القلب مثل الریشۃ تقلبها الریاح بفلات، کیا مطلب ہوا؟ مثل القلب، مثال قلب دل کی، اور ریشہ پر کی طرح ہے، پر نہیں ہوتا جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں اسی کی طرح ہے۔ تقلب الریاح بفلاح، جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوتا ہے، ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں، اوپر نیچے کرتی رہتی ہیں۔ دل کی مثال بالکل ایسی ایک باؤل اونٹ کی طرح ہے۔ سمجھے گا اس حدیث کو، کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ آسان انداز میں یہ ہے کہ انسان کا دل بہت جلدی بدلتا رہتا ہے، کبھی عبادت کا شوق آتا ہے، کبھی نہیں آتا، اور کبھی غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے عبادت کی طرف دل بھی نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یا اللہ میرے دل کو ہمیشہ دین کی طرف ثابت قدم رکھ، اور دل کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو ہمیشہ دین پر پھیر رکھ۔ اور قرآن بھی بڑے دعائیں سکھاتا ہے اس میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ اکبر، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد دوبارہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو بالکل اگر آسان انداز میں سمجھیں کہ دل موبائل کی بیٹری کی طرح ہوتا ہے۔ موبائل ظاہر ہے بار بار چارج کرنا پڑتا ہے اور بار بار چارج ہوتا ہے، تو قرآن، ذکر اور نیک نصیحت دل کا چارجر کہہ لیں۔ جب یہ چارج ہوں گے، آپ کے موبائل کو چارجنگ ملے گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام ہوگا۔ تو اس لیے قرآن، ذکر اور نصیحت سے دل کو چارج کرتے رہیں، تو امید ہے انشاءاللہ دل جو ہے وہ زرخیز رہے گا۔ آخری حدیث نمبر 15 دیکھیے،
القدریۃ مجوس هذه الامہ، سنن ابی داود رقم الحدیث 4691۔ القدریہ، فرقہ قدریہ وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ مجوس ہذہ، یہ الامہ امہ، کیا مطلب ہوا کہ قدریہ فرقہ جو ہے اس امت کے مجوسی ہیں، یعنی یہ حدیث تقدیر کا انکار کرنے والے لوگوں کے بارے میں سخت ہے، جو تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم ہے، یہ تقدیر ہے نا، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اللہ نے تقدیر اندازے کے رات میں ہی اس کو نازل کیا، اس قرآن کو، تو اللہ بھی جانتا ہے، اللہ لکھ بھی چکا ہے اور اس کے حکم میں بھی ہے جو کچھ آگے ہونا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھا یا برا راستہ خود چنے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں یا غالباً ہم آگے پڑھیں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا خالق ہے۔ کاسب تو انسان ہے نا، خود کرتا ہے، کماتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، اختیار تو ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں سافٹ ویئر انسٹال کر دیا انسان کے اندر، برائی کا بھی اور تقوی کا بھی، لیکن ریکمنڈڈ یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو تزکیہ کر گیا، جو اس راستے پہ چل گیا نیک کی، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمالوں کو بھی، سورۃ صافات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال کیا مطلب ہوا کہ تقدیر پر ایمان انسان کو سکون دیتا ہے، ریلیکسیشن آ جاتی ہے، اور جو مل جائے اس پر شکر، جو نہ ملے اس کے اوپر صبر۔ تو بہرحال الحمدللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر مکمل ہوا، جس میں ہم نے چند اہم احادیث کا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر سیکھی۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ احادیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کی زندگی میں یہ فائدہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید خوبصورت احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کو سمجھ پر پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔